Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کورس سبق نمبر 8 میں رمضان قرائے قرآن کے سائے میں آپ سب کو اہلا و سہلا مرحبا۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں قرآن کریم کے نزول کا مقصد، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا کہ تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل والے سے نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ بابرکت کتاب تدبر اور تذکر کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تدبر اس کی آیات پر یعنی عربی کی آیات پر۔ قرآن کریم کی عربی سمجھنا بہت ضروری بھی ہے اور نہایت آسان بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ذکر کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ دیکھیں یہ بات بالکل درست ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا دیکھیں یہ انسانی کلام کے صرف 4 الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے کیسے، ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ اب اس کا کوئی ترجمہ کر سکتا ہے؟ تو اس طرح یہ ممکن نہیں ہے، تو اللہ کے کلام کا ترجمہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر آپ نے قرآن کریم کے 100 ترجمے پڑھ لیے ہوں تو آپ نے عام معنوں میں قرآن مجید نہیں پڑھا۔ جیسے فرض کریں کہ کلام اقبال آپ پڑھیں اور پھر اس کا ترجمہ پڑھیں، تو ترجمے میں وہ لذت بالکل بھی نہیں آ سکتی جو اصل کلام اقبال میں ہے۔ اگر کوئی کلام اقبال کا ترجمہ پڑھ لے اور کلام اقبال بالکل اس نے دیکھا ہی نہ ہو، تو کیا وہ اصل کلام سے آشنا ہو سکتا ہے؟ تو قرآن پاک تو صرف عربی قرآن پاک ہی ہے۔ ہم اس میں ثواب کی نفی بالکل بھی نہیں کر رہے اور نہ ہی ترجمے کی قدر کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں ترجمہ جو ہے وہ ایک پل کا کام دے گا۔ ہم ترجمے یعنی پل کے ذریعے سے ہی سیکھیں گے، لیکن ترجمہ منزل نہیں ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ عربی آیات کا ایک بالکل خاص اثر ہوتا ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، صورتوں اور آیتوں کے خاص اثرات ہیں، اور یہ وہ نورانی وولٹیج ہے جو دل کو چیر کر اس کے اندر اتر جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآنی آیات کا پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا تمام چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ آئیے ذرا قرآن کریم کی اس آیت کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ، واو کے معنی آپ پڑھ چکے ہیں، اور لام تاکید کے لیے آتا ہے، البتہ قد بھی تحقیق کے لیے آتا ہے، اور البتہ تحقیق جیسے ہم کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو چکی، یعنی یہ کام ہو چکا ہے۔ تو لام جو ہے یہ مزید تاکید کے لیے ہے، البتہ یقیناً تاکید کے لیے، اور قد وہ ہے جو کام ہو چکا ہے، آلریڈی ہو چکا ہے۔ تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ اور لِيَتَدَبَّرُوا آیَاتِهِ، دیکھیں یہاں پر تاکید در تاکید ہے، اور تحقیق البتہ ہم نے قرآن کو آسان کیا، لِيَدَبَّرُوا تاکہ اس کی آیات پر غور و فکر کی جائے۔ لام جو ہے وہ البتہ کے معنی آئے گا لام کے اوپر جب زبر ہوگی، اور لام کی جب زیر ہوگی لی تو اس کا معنی ہوگا تاکہ، سو دیٹ۔ عسر، یسرنا، عسر کے معنی ہوتے ہیں مشکل، اور یسر کے معنی ہے آسانی۔ جیسے قرآن میں آیا ہے ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ تو یسرنا ہم نے آسان کیا، یسر کے معنی آسانی، اور یسرنا ہم نے آسان کیا۔ نا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جمع کے معنی میں آتا ہے۔ القرآن، قرآن کے لفظی معنی ہے بہت زیادہ پڑھے جانے والا۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ لام کے نیچے زیر آئی ہے تو اس کا معنی ہے لیے، اور ذکر، ذکر کے لیے یعنی نصیحت کے لیے۔ ذکر کے 2 معنی ہیں، ایک یاد کرنا اور دوسرا سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا۔ دیکھیں یاد کرنے کے لیے بھی قرآن کتنا آسان ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، اور آج کل رمضان کے اندر مکمل قرآن تراویح کے اندر سنا دیتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا۔
یعنی یہ بھی یاد کرنے کے لیے بھی اور نصیحت اور سمجھنے کے لیے بھی، فتوے دینے اور احکام نکالنے کے لیے پھر قرآن کریم کے اندر مزید محنت کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اس کا ایک آسان سا فارمولہ جو ہم نے پہلے طے کیا تھا کہ قرآن کریم سے استفادہ کے لیے 4 قسم کے تعلق ہونے چاہیے: راست، شخصی، طے شدہ اور متعلق۔ پھر اس کے لیے دعا کریں، احتساب کریں، گزرے دنوں کا پلان بنائیں، آئندہ دنوں کا تبلیغ کریں، اس کو آگے پھیلائیں۔ پھر اس کے لیے تذکیر، فہم، تصور اور احساس بھی بہت ضروری ہے۔ تو آئیے ذرا اس آیت کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ شکر ادا کرنا ہے صرف زبان سے نہیں، عمل سے شکر ادا کیجئے، اس کے آسان کرنے کا، اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ ہم جلد سے جلد پورا قرآن کریم سیکھیں گے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ قرآن کریم مشکل ہے تو کہیے کہ یہ اللہ کے اعلان کے بالکل خلاف بات ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن آسان ہے اور ہم یہ کہیں کہ نہیں قرآن تو بہت مشکل ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ قرآن آسان ہے، لیکن یاد رکھیں یہ قرآن خود بخود نہیں آئے گا، اس کے لیے ہمیں قرآن کریم کی طرف آنا پڑے گا۔ اس لیے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے، جو اللہ کی طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 ہاتھ آتا ہے۔ تو اس لیے چلنا شروع کیجئے، اور یہ اپنے لیے بھی آسان ہے اور دوسروں کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی آسان ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یعنی اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے لوگوں کو، لِأُنذِرَکُم بِہ، تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے ڈرائیے، اچھی طرح سیکھیے تاکہ اس کے انداز بیان اور اس کی تمام دلیلیں جو ہیں وہ ازبر ہو جائیں۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے دونوں کو گڑبڑ کر دینے سے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو شخص خود عمل نہیں کرتا وہ دوسروں کو کیسے سکھائے گا۔ تو جب آپ دوسروں کو سکھائیں گے تو آپ کے لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ پکار ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، حل میں مدکر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، تو ہم فوراً کہیں گے کہ اے اللہ ہم تیرے قرآن کو فوراً سنیں گے اور نصیحت حاصل کریں گے اور اس کو آگے بھی پھیلائیں گے۔ آئیے اسی تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا، القرآن، قرآن کو، للذکر، نصیحت کے لیے۔ یہ قرآن کریم کا سیکھنا اور سکھانا نہ صرف آسان بلکہ بہترین کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے۔ خیر کے معنی ہے اچھا اور بہترین، کم آپ پڑھ چکے ہیں، تم میں سے، من کے معنی ہے جو، جیسے قرآن میں سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے، یہ پہلا سوال ہے قبر کا۔ تو من کے 2 معنی ہیں، من ہو کے لیے بھی آتا ہے، کون کے معنی میں بھی اور جو کے معنی میں بھی۔ تو من شروع میں آئے گا تو اس کا معنی ہوگا کون، اور درمیان میں آئے گا تو اس کا معنی ہوگا جو، جیسے من ربک کون اور خیرکم من جو۔ تعلم، علم کے معنی ہوتا ہے سکھایا، تعلم کے معنی ہوتا ہے سیکھا، تو سیکھنا اور سکھانا۔ تعلم بندہ خود دوسرے سے سیکھتا ہے اور پھر علمہ دوسروں کو سکھاتا ہے، تو علمہ اس کو سکھایا۔ اب تک آپ نے سینکڑوں کلاسوں میں حاضری دی ہوگی، اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ سطح زمین پر لاکھوں کلاسیں چل رہی ہیں مختلف مضامین کی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان میں سے یہ اور ایسی کلاس اللہ کی نگاہ میں کیسی ہوگی جس کے اندر قرآن سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے۔ تو آج سے نیت کریں اور پوری کوشش کریں کہ اس وقت تک اس سلسلے کو بالکل نہیں چھوڑیں گے جب تک قرآن کریم کو مکمل سیکھ نہیں لیں گے۔ اس کے لیے آپ کو وقت کی قربانی دینی پڑے گی، اور سب سے پہلے اللہ نے یہاں پر ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کا، یعنی علم حاصل کرنے والے کا۔ یہ اکرام ہے، بہترین شخص وہ ہے جو دونوں کام کرے۔ اور یاد رکھیں اللہ کی کتاب کا علم کبھی ختم نہیں ہو سکتا، یہ صرف سیکھنے کی حد تک محدود نہیں ہے۔ اسی وقت ہم نیت کریں کہ ہم اس کو آگے سکھائیں گے۔ تو آج کا ہوم ورک یہ بھی ہے کہ 10 سیکنڈ میں آپ نے ایسے 2 نام اپنے ذہن میں لانے ہیں جن کو آپ یہ قرآن کریم سکھائیں گے جو کچھ آپ نے سیکھا ہے۔ تو فہم قرآن اور تدبر قرآن صرف ناظرہ قرآن سے ممکن نہیں ہے، بلکہ ناظرہ کے ساتھ ساتھ فہم اور تدبر بھی بہت ضروری ہے، اور یہ کام انفرادی سطح کے بجائے اجتماعی سطح پر ہو تو یہ بہت اچھا ہے۔ اس کے لیے عوام الناس کے لیے تحقیق کے ادارے بھی ہیں، اور صرف عربی نہیں بلکہ انفرادی اور اجتماعی تقاضے بھی سیکھیے اور سکھائے جائیں، تاکہ اس الہی تحفے کو استعمال کر کے امت کے اندر اتحاد کی بنیادیں مضبوط کی جا سکے۔ تو ترجمہ کریں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، اور سب سے اہم چیز اس میں نیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، انما کا مطلب ہے بس صرف،
جیسے انما الاعمال عمل کی جمع ہے اور نیات نیت کی جمع ہے، تو اعمال کا دار و مدار کیا ہو؟ نیت ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیے، اس کو اللہ تعالیٰ کی خاطر دوسروں کو سکھانے کے لیے سکھائیے۔ اس وقت 99% ہماری قوم قرآن سے دور ہے، اور اس کی بنیاد صرف اور صرف قرآن کریم پر ہے کہ اس کے ذریعے ہم امت کو جوڑ سکتے ہیں۔ تو اس کی بھی پریکٹس کیجئے۔ انما الاعمال بالنیات، یاد رکھیں کہ ہم مثالوں سے سیکھیں گے، جتنی زیادہ آپ مثالیں یاد رکھیں گے اتنی جلدی معنی یاد آئیں گے، اور معنی جلدی یاد آئیں گے تو ایک لفظ دوسرے لفظ کو نہیں جائے گا۔ ان کے معنی کیا ہیں؟ اگر، جیسے انشاءاللہ۔ ان کا معنی کیا ہے؟ بے شک، جیسے ان اللہ مع الصابرین۔ تو قیامت کے دن وہ 3 لوگ جو قرآن کا قاری تھا اور دوسروں کو صرف اس لیے قرآن پڑھاتا تھا تاکہ لوگ مجھے قاری کہیں، اور اسی طرح وہ عالم جو لوگ اسے عالم کہیں، اور وہ شخص جس کو جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتا تھا اس لیے کہ لوگ اسے سخی کہیں، اور جس نے دکھاوے کے لیے جہاد کیا تاکہ لوگ اسے بہادر کہیں، تو اللہ تعالیٰ ان 3 لوگوں کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو اگر ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو ہمارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اس لیے کہ دکھاوے کا عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ دودھ کے گلاس میں اگر پیشاب کا ایک قطرہ بھی ہو تو کیا خیال ہے، وہ کوئی اسے پیے گا؟ نہیں، اس سے انتہائی گھن آئے گی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نیت ٹھیک کرنی ہے۔ انا اور انما کا فرق آپ نے تلاش کرنا ہے۔ گرامر کا پورشن انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔